السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک اپنی خوشیوں کے ہمیشہ سائے آپ لوگوں کے سر پر رہیں۔ عمران خان کو جیل میں دی جانے والی ناجائز سہولتوں پر قیدی بول پڑے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا قیدی ہے جسے جیل میں 5 سٹار کھانے سے لے کر تقریباً دنیا کی ہر سہولت میسر ہے۔ جو وہ منہ سے مانگتا ہے وہ مل بھی جاتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو عدالتیں زبردستی فراہم کرنے کرا۔ بچہ نہیں ہوتا، بچے کو کچھ دینا تو وہ کہتا نہیں پاپا رہنے دے، اندروں دا جو بھی موڈ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں لے لو لے لو لے لو۔ یہ حساب ہوا ہے کہ خان صاحب کو جو سہولتیں نہیں بھی چاہیے وہ سہولتیں بھی عدالتیں کہتی کہ لے لو، کچھ نہیں ہوتا بیٹا، کوئی ایسی بات نہیں۔ شاید ہلہ شیری پاکستان میں انتشاریوں کو مزید طاقت جو ہے وہ بخش رہی ہے اور وہ مزید حملوں کے لیے دن بدن تیار ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی پھر اس موڑ پر آ گئی ہے کہ اس کا حوصلہ اور مزاج وہی رخ اختیار کر چکا ہے جو وہ 9 مئی سے پہلے اپنا ان کا رویہ ہوتا تھا۔ لیکن اب پنجاب بھر کے قیدیوں نے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے آئی جی جیل کو خط لکھا ہے اور اس میں بہت سارے مطالبے کر دیے ہیں۔ پنجاب کے جیلوں میں قیدی مجرمان کی جانب سے آئی جی پنجاب کو خط موصول ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مراعات حاصل کرنے اور سہولیات پر توجہ دلائی ہے، اور اپنے لیے بھی وہ دیسی مرغ، بکرے کا ران کا گوشت، نال وہ ایکسرسائز کے لیے مشینیں اور اپنی جو حوالات ہیں وہ کھلی کرنے کے مطالبے کر دیے ہیں۔ قیدیوں نے آئی جی کو خط میں لکھ کے بتایا کہ کورٹ کے حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو بے شمار سہولتیں دی گئی ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ سب پریزن رولز 1978 کے خلاف کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خط میں بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی جن مراعات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں مندرجہ ذیل ہے، جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان جیل قوانین 1978 کے مطابق اعلیٰ درجے کے قیدیوں کو بھی 1 ہفتوں میں 2 ملاقاتوں کی اجازت دی جاتی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم ملنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو 1 دن میں 6 سے زائد ملاقاتیں کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جن میں وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں شامل نہیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، ان کے سیاسی مشیروں اور ساتھیوں سے بھی ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ جیل قوانین کی شق نمبر 544 اور 556 کے مطابق قیدیوں کو محض خاندان کے افراد سے ملاقات کرنے کا حق حاصل ہے۔ عمران خان کو جیل میں ایکسرسائز کرنے کے لیے محسوس سائیکل بھی فراہم کی گئی ہے، جو کہ جیل کے قوانین کے عین برعکس ہے اور دیگر قیدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی واضح مثال ہے۔ کورٹ کی جانب سے سینئر سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ کو حکم دیا گیا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں عمران خان کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں اے سی اور اس کو چلانے کے لیے اضافی بجلی بھی فراہم کی جائے، جبکہ شق نمبر 261 میں قیدیوں کو ایسی تمام اشیاء کی فراہمی کی ممانعت ہے کہ وہ یہ سب کچھ سہولتیں نہیں لے سکتے جو کہ عمران خان کو دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو آن لائن میٹنگ کرنے کی بھی اجازت حاصل ہے، جو کہ جیل قانون کی شق نمبر 551 اور 556 کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی طبیعت ناساز ہونے پر علاج کے لیے ڈاکٹر عاصم یوسفی کو خصوصی طور پہ بلایا گیا اور بشرا بی بی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال بھی لے جایا گیا۔ شق نمبر 197 کے مطابق یہ اجازت صرف اسی صورت دی جا سکتی ہے جب جیل کے ہسپتال میں مطلوبہ سہولت میسر نہ ہو۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی معاملے میں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اڈیالہ جیل کے سینئر سپرنٹنڈنٹ اور جیل انتظامیہ کی جانب سے عدالتوں کو بارہا مطلع کیا جا چکا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو یہ سب سہولتیں اور مراعات کی فراہمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بے شمار قیدیوں کی جانب سے آئی جی جیل کو درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جن میں انہیں بھی عمران خان جیسی مراعات دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے یا تو تمام یہ سہولتیں جو عمران خان کو دی گئی ہیں وہ قیدیوں کو دی جائیں، ورنہ پھر عمران خان کو بھی عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے۔ یہ امتیازی سلوک تو ہمارے نظام انصاف پر سوالات اٹھاتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب خود اس نظام کے خلاف تھے۔ وہ اے سی نہیں چاہتے تھے کہ وی آئی پی لوگوں کو دیا جائے، وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو وی آئی پی مجرم ہیں یا ملزم ہیں یا جو لوگ جیل میں ہیں
ان کو گھر سے کھانا پکا ہے یا ان کے لیے کوئی سہولت ایسی ہو، ان سب کے وہ خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے اور عام قیدی جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو ان کو سہولتیں وہ دی جائے۔ تو یہ وہ خود کہا کرتے تھے اور اسی کا وہ ذکر کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ یہ جو لینڈ لارڈ ہیں، ان کو جو سہولتیں ایکسٹرا دی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام واپس لی جانی چاہیے۔ تو آج میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ تمام سہولتیں یا تو واپس لی جائیں یا پھر عام قیدیوں کو بھی دی جائے۔ پریشر ہے، اب دیکھیں ہیں کہ حکومت اس پر کیا کرتی ہے۔ ابھی ان میں ہلہ شری کی بات کر رہا تھا تو گنڈا پور نے آج پھر اسمبلی میں کھڑے ہو کر ریاست کو دھمکیاں لگائی ہیں۔ گنڈا پور نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے، ہم آ گئے تو تمہارا حال کیا ہوگا۔ غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے، ہم ایسا کچھ کر جائیں گے کہ پھر کوئی الفاظ بھی نہیں ملیں گے۔ جہاں آپ کی برداشت ختم ہوگی وہاں ہماری پارٹی شروع ہوگی۔ مجھ سے پوچھے بغیر صوبے میں کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ آپ اندازہ کریں کیسے کشمیریوں والا تانا دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر والا سارا دنگا فساد انہی نے کرایا تھا، اور ہم نے دیکھا پوری پی ٹی آئی کشمیر ایشو کو اٹھا رہی تھی، آگ لگا رہی تھی، سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا۔ جو رویہ، مزاج اور طرز حکمرانی نے پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں اختیار کر رکھا ہے، کوئی بعید نہیں کہ یہ صوبے کی عوام کو آہستہ آہستہ وفاق سے بغاوت کرنے پر اکسائیں۔ گنڈا پور کی صرف آج کی تقریر کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا یہ سلو پوائزنگ کر رہے ہیں، یعنی عوام کی ذہن سازی انتہائی خطرناک طریقے سے کر رہے ہیں۔ وفاق کو ایک ظالم ترین فریق بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ صوبے کے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے غلط کام یعنی بجلی اور ٹیکس چوری کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ جاگ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صد افسوس ان کو 9 مئی کی سزائیں دی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن ہماری ریاست نہ جانے کیوں خاموش ہے، پی ٹی آئی کے انتشار کے سامنے بے بس ہے۔ اب یہ بے بس جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو لگتا ہے نا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ بے بس ہے، لیکن ریاست کو بے بس کیا کس نے ہوا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی کیس میں فیصلہ نہیں کرنے دیتی، اور دڑا دڑ جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ شاید اپنی طاقت منوانا چاہتی ہے، یا شاید یا کچھ کو اور معاملہ ہے کہ وہ ریاست کے لگتا ہے جیسے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو کر کوئی ایسا قسم کا کام کر رہے ہیں جس سے ریاست کو سبق دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ریاست کو سبق دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، آپ نے بھی جو کرنا ہے کر رہے ہیں، اب ریاست کیا کرے۔ اگر عدالتیں مجرموں کو سزا نہیں دیں گی، عدالتیں دڑا دڑ مجرموں کو ضمانتیں دے رہی ہیں، اور 9 مئی جیسے کیسز سے، اور پھر ان میں اب دیکھیں جو لاہور میں ہوا ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر جو ضمانتیں دی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں دیکھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ابھی بھی ثبوت نہیں لگتے کہ ان کے ویڈیو کے بیانات جو ہیں، تو پھر میرے خیال میں آپ خود اندازہ کر لیں اب اس میں قصور کس کا ہے یا کس کا قصور نہیں ہے۔ خیر اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ پر حملہ جب ہوا تھا، پی ٹی وی پر حملہ ہوا تھا، اس وقت سزا دے دی جاتی تو پھر شاید یہ جو 9 مئی والا حملہ یہ نہ ہوتا، لیکن اس وقت لاڈلا بنایا گیا تو اب یہ لاڈلا آپ کے بس میں کی کما، اب داڑھی کو پڑ رہا ہے نا یہ لاڈلا، کیونکہ لاڈلے نے پڑھنا ہے، آپ نے وقت پر اس کو سزائیں نہیں دی۔ خیر ادھر عمران خان کی دیدہ دلیری دیکھی، مسعود نے آج پھر جیل میں کہا ہے کہ آرمی چیف کو خط لکھوں گا۔ ایک طرف یہ جمہوریت کا راگ سناتے ہیں، دوسری طرف اسی آرمی چیف سے مدد مانگتے ہیں۔ بہرحال عمران خان خط لکھنے کا مقصد معافی ہو سکتا ہے، اور دوسرا خط کو میڈیا پر جاری کر کے چیف کو ملائن کرنا بھی مقصود ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ 2 چیزیں کر سکتے ہیں، ایک خط لکھ کر عمران خان معافی مانگ سکتے ہیں کہ جی چیف صاحب مجھے معاف کر دیں، یہ جو کچھ کیا مجھے میرے کچھ دوستوں نے ورغلایا یا مجھے حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، اندر سے میں آپ کا بہت بڑا مطلب کہ فین ہوں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ ایک تو اس قسم کا خط ہو سکتا ہے جس میں وہ تعریفیں کر سکتی ہیں، ان کی خدمت کی تعریفیں کر سکتے ہیں، پاکستان کے لیے جو انہوں نے کیا جو بھی ہے۔ دوسری طرف کیا کر سکتے ہیں، پھر وہی رویہ جو وہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں، وہ شروع سے لے کے اینڈ تک جو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، جو اپنے یوٹیوب چینل پر کہتے ہیں، جو اپنے ٹویٹر پر کہتے ہیں، اس سارے کو ایک پیپر پر اتاریں گے اور وہ پیپر کو خط کا نام دے کر چیف کے نام بھیج دیں گے، جس میں وہ ان کے سارے جرم گنوائیں گے، جس میں ان کو وہ بتائیں گے کہ تو آپ نے کیا کیا جرم کیے ہیں، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کیسے الیکشن ہروایا، جو وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، جو ان کی پارٹی صبح شام کری۔ یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کون سی چیز کریں گے عمران خان صاحب، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن
چیف صاحب میرے خیال میں اصل میٹر یہ نہیں ہے کہ یہ جو چیف کو خط لکھیں گے وہ کیا ہے، اصل میٹر یہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ چیف صاحب اس کو کیا جواب دیں گے، اور پھر یہ آرمی چیف کو ہی خط کیوں لکھے گا، کیوں کسی عدالت کو نہیں لکھتے، کیوں پارلیمنٹ کو نہیں لکھتے، کیوں عوام کے نام نہیں لکھتے، بات پھر انہوں نے آرمی چیف سے ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ یہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں آنے والے دنوں میں جو خط لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں۔ خیر آپ مجھے ذرا یہ بتائیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، میں نے تو اپنے 2 خدشات بتا دیے کہ عمران خان صاحب کیا خط لکھ سکتے ہیں، اور جو خط لکھ سکتے ہیں اس خط کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے، ذرا اس پر ضرور رائے دیں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ عمران خان صاحب اپنے خط میں کیا لکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کمنٹ کریں اور واٹس ایپ گروپوں میں ضرور شیئر کریں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔